بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم وطاہر وطاہر غیر مطہر وہو ما استعمل لرفع حدث لرفع حدث او لقربۃ او لقربۃ کالوضوء کالوضوء علی الوضوء علی الوضوء بنیتہ. بنیتہ. چلو پہلے مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر عبارت، اس کے بعد پھر ترجمہ. ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہم نے پڑھ لی، دوسری قسم پڑھ لی، آج جو ہے وہ تیسری قسم پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تیسری قسم میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، تیسری قسم یہ ہے کہ پانی پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو. اور یہ پانی جو ہے کون سا پانی ہوتا ہے؟ وہ پانی جو بندہ بے وضو ہو تو وضو کر لے. بندہ کیا ہو؟ بے وضو ہو تو کیا کر لے؟ وضو کر لے. تو اس کو کہتے ہیں بے وضوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وضوگی. ٹھیک ہے؟ جیسے ایک شخص کا وضو ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی میرا وضو تو ہے، میں دوبارہ تازہ وضو کرنا چاہتا ہوں. اب پہلے والا وضو اس کا موجود ہے، وہ بھی نور ہے، اور جو دوسرا وضو کرے گا وہ بھی کیا ہے؟ نور ہے. تو اس کو کہتے ہیں نور علی نور. وضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کر لینا. ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی وہ وضو کرے گا، اگر پہلے سے وضو نہیں ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے وضو کیا تو پہلے والی بے وضوگی اس کی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. بے وضوگی کیا ہو گئی اس کی؟ ختم ہو گئی ہے. پہلے بے وضو تھا، اب وہ کیا بن گیا ہے؟ باوضو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ ثواب کی نیت سے ہو. کس کی نیت سے ہو؟ ثواب کی نیت سے ہو. تو ایسا پانی ٹھیک ہے. اب میری طرف دیکھیں، یہ جب ہم نے چہرہ دھو کر پانی کے جو قطرے نیچے گرتے ہیں، جیسے چہرے پر لگ کر نیچے گرتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ جیسے ہم منہ پر پانی مارتے ہیں تو پانی لگ کر منہ پر نیچے گرتا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ سینے پر گر جاتا ہے، کچھ نیچے گر جاتا ہے. اب یہ جو پانی نیچے گرتا ہے لگ کر، اس پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں. آگے آ جائے گا. اس پانی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ وضو کر رہے تھے تو آپ نے وضو کے لیے ہاتھ دھوئے، نیچے برتن رکھ دیا. اب جو آپ نے ہاتھ دھوئے تو آپ کے ہاتھوں کا دھلا ہوا پانی آپ کے ہاتھوں سے لگ کر نیچے برتن پڑا ہوا تھا، اس میں جا کر پانی گرا. چہرے پر لگ کر نیچے برتن پڑا ہوا تھا، اس پہ پانی جا کے گرا. بازو دھوئے تو بازوؤں سے پانی لگ کر نیچے گرا، تو وہ اس پانی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یا پاؤں دھوئے تو پاؤں سے لگ کر جو پانی نیچے گرا، اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل پانی کہتے ہیں. یہ پانی جو ہے پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو اعضاء کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل کر پانی میں چلے جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے گناہ جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نجس ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہہ دیا کہ یہ پانی جو ہے پاک تو ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ آج یہ مسئلہ ہم نے جو بیان کیا ہے، اس کی عبارت بھی پڑھیں گے، ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے. آگے بات سمجھ. چلو، ہاں، طاہر کا معنی پاک ہو، غیرو مانے نہ، مطہرن مانے پاک کرنے والا، وہ مانے ہوا مانے وہ، ما مانے جو، استعملہ مانے استعمال کیا گیا ہو، لام مانے کے لیے، رفع مانے اٹھانا، حدث مانے بے وضوگی، بے وضو ہونا. ٹھیک ہے؟ بے وضوگی.
او माने या, लाम माने के लिए, कुर्बत माने सवाब, काफ माने तरह या काफ माने मिसल, अल वुदू माने वुजू, अला माने पर, वुजू माने वुजू, बा माने साथ, नियते माने नियत, ही ज़मीर लौट रही है कुर्बत की तरफ बमाने सवाब। ठीक है, चलो। और पानी की तीसरी किस्म ये है पानी की तीसरी किस्म कि वो पानी पाक हो, पानी पाक करने वाला ना हो, करने वाला न और वो पानी है वो जो पानी है इस्तेमाल किया गया हो इस्तेमाल किया बेवुज़गी को दूर करने के लिए दूर करने के लिए या या सवाब की नीयत से, बाप की नियत जैसे जैसे एक शख्स का वुजू हो, शख्स का वुजू हो, अब वो उस वुजू पर दोबारा वुजू कर ले उस वुजू पर दोबारा वुजू कर सवाब की नीयत से। की नियत से। मसला समझ आ गया? चलो।